السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، جیسے فرعون کی امت کو، فرعون کے پیروکاروں کو غرق کر کے ہلاک کیا گیا تھا، پوری قوم کو۔ دوسرا، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، یعنی اتنی بھوک قحط سالی نہ ہو کہ وہ بھوک میں مر جائے، یہ بھی بڑا عذاب ہے۔ تیسرا، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں میری قبول ہوئیں، تیسری دعا سے روک دیا گیا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں فرقہ واریت، آپس میں لڑائی، مسلمان ملک آپس میں لڑے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، امت محمدیہ کے نام پر اختلاف ہے، کوئی کس مسجد میں، کوئی کس فرقے کا ہے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی جو آج تک ہم سب اس کی سزا بھوگ رہے ہیں۔ اور ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ آج اس کی آیت آئے گی کہ کرامن کاتبین کے علاوہ بھی صرف ایک آنکھ کے لیے 70 فرشتے، صرف ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں، اور ہمارے ایک ایک عضو کے لیے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ایک دن مقرر ہے ہماری موت کا کہ روح کا فرشتہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام آئے گا اور ہماری موت ہوگی، اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کی آسان موت ہوتی ہے، بالکل فرشتے سلام کر کے آتے ہیں۔ آج اس کی آیت تفصیل میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الانعام اور آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الحق أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 65 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 61 سے وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے فوق عبادہ، اوپر اپنے بندوں کی، یعنی سارا اختیار انسان پوری طرح اللہ کے اختیار میں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں ایک دن جواب دہ ہے۔ ہم یہاں اس آیت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ قاہر غالب ہے فوق اوپر اپنے بندوں کی، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ نگہبان کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ رسول، یہ فرشتے جمع کی صیغہ آیا ہے، یعنی ایک فرشتہ نہیں ہے، فرشتے ہر ایک عمل، آنکھ، کان و منہ کے لیے، ہماری پوری جان کے لیے حفاظت ہے۔ اور کچھ فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کچھ فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پوری طرح اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ ہمیں ہر پل واچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرشتے مقرر ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، حفاظت کے لیے فرشتے۔ حتیٰ اذا جاء، یہاں تک کہ جب آتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی نیند اور موت کا فلسفہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جب تک زندہ ہو تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں۔ کب تک؟ جب تک ہمیں موت آتی ہے۔ اور کچھ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں بہت سزائیں، کچھ اعمال ہمیں نیکی کی طرف لے جانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، کچھ آزمائشیں ہمارے درجہ بڑھانے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی آزمائش آئے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف گناہ گار ہیں، اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ آزمائشیں دیتا ہے۔ اذا جاء احدکم الموت، تو اس وقت فرشتے حفاظت کرتے ہیں جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت۔ توفتہ رسلنا، فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، اور وہ نہیں کمی کوتاہی کرتے۔ کیا کمی کوتاہی؟ یعنی ان کو جو حکم ملتا ہے، ہمارا اعمال نامہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلاں بندے کی روح قبض کر لو، اب وہ نیک ہے تو اس کا کام آسان ہے۔ موت کے وقت فرشتوں کا گروہ آتا ہے، یہاں رسل آیا ہے، مختلف فرشتے جسم کے مختلف حصوں کے روح نکال کے پھر مکمل طرح ملک الموت کے سپرد کرتے ہیں۔ جو نیک انسان ہوتا ہے تو ان کے پاس نیک روح ہوتی ہے، تو وہ نیک روح کے لیے اپنا پاک لباس کفن لے کے آتے ہیں، سلام کر کے اس کو روح نکالتے ہیں، اور آرام سے، تاکہ اس نیک روح کو تکلیف نہ ہو،
ثم ردو پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ طرف اللہ کے، یعنی اس جو روح نکالی گئی ہے ہماری بندوں کی، وہ روح کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ثم ردو اللہ پھر وہ لوٹا جاتے ہیں طرف اللہ کے، مولاہم الحق جو مولا ہے ان کا حقیقی۔ اب یہاں فرشتہ، موت، انسان، سب چیز کا فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، کس طرح تمہاری موت ہو، کہ اپنے زندگی کا جو اپنے رکھا ہے تم نے، وہ ہر وقت یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہمیں واچ کر رہا ہے۔ اللہ لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے فیصلہ۔ کتنی اچھی اور خطرناک آیت آ رہی ہے، خبردار، لہ الحکم اسی کے لیے فیصلہ، وہو اسرع الحاسبین اور وہ زیادہ جلدی حساب لینے والوں میں ہے۔ یعنی جو نیک ہوں گے اس کا ظہر سے پہلے حساب ہو جائے گا، جو نیک ہوں گے، اور جو بد ہوں گے ان کا روح بھی مار کے، آگے پہلے آیت ہم پڑھ چکے ہیں، جو بد روح ہوتی ہے، جو گندی گناہ گار روح ہوتی ہے، اس کو فرشتے مار کے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں، تو ان کا حساب بھی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہم سے اس کے لیے سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور ہم سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے 3 باتوں کا حساب ہوگا۔ ہم نے پہلے سب نے پڑھ رکھا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول قرآن کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو ہمیں یہ اس آیت کو لے کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ کل من ینجیکم من الظلمات، کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں سے، کون سے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، من الظلمات بر والبحر، کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں سے خشکی اور سمندر کے، تدعونہ تم پکارتے ہو اس سے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے سے، یعنی جب تمہیں خشکی میں یا پانی کے اندر، جب انسان پانی میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو جب تمہیں کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تمہارا جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے، تو تم اندر ہی اندر اللہ کو گڑ گڑاتے ہو۔ یہ انسان کا ایک رکھا گیا ہے، انسان اصل میں فطرت پر پیدا ہوا ہے، جب ان کو کوئی خاص تکلیف آتی ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، بھلے کوئی بھی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، جب زیادہ شدید تکلیف آتی ہے تو اس کو اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ تو من الظلمات بر والبحر تدعونہ تضرعا و خفیہ، تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے، لئن انجانا، البتہ اگر اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ اس سے، یعنی تم جس وقت تکلیف میں تھے، اللہ کو گڑ گڑا کر پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں نجات دی، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں۔ جب کوئی تکلیف کسی بندے کو ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کو کہتا ہے اللہ اگر تم نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی تو میں شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے ینجیکم، اللہ وہ نجات دیتا ہے، منہا اس سے، یعنی اس مصیبت سے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون پھر تم شریک بناتے ہو، یعنی جب تم نے گڑ گڑایا، اللہ کو پکارا، اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے نجات دے گا تو میں شکر گزار بندہ بنوں گا، پھر جب تمہیں ملی، اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا اس مصیبت سے، تو پھر تم نے کہا کہ یہ تو مجھے اس فلاں کی وجہ سے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ ہیلا وسیلہ کیا، تو اس سے مجھے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں پر اعتماد، ناشکری بھی شرک کی ایک قسم ہے، یعنی تم اللہ کا شکر نہیں کیا، تم نے دوسروں کو ٹھہرایا۔ توحید اللہ کے اوپر اعتماد ہے۔ قل هو القادر علی ان یبعث، کہہ دیجئے قادر ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب، من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت،
یا نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں سے، یعنی کبھی کبھی زمین سے سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یہاں یہ مقصد ہے ارجلکم تمہارے پاؤں سے۔ اوپر کیا آتا ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے، اتنی تیز بارش برستی ہے کہ وہ ہمارے لیے بارش عذاب ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ حکمرانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے یا نیچے سے، تمہارے پاؤں کے او یلبسکم، یا وہ لڑا دے تمہیں گروہوں میں، جیسے آج کل امت محمدیہ اور مسلمان ملک آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی نہ کرتا۔ تو اللہ، جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتائی کہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرائی تھی کہ میری امت کو غرق بھی نہیں کرنا، تو یہ آپس میں لڑانا بھی نہیں، تو یہ وہی لڑائی ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم، اور لڑا دے تمہیں گروہوں میں، اور وہ چکھا دے تمہارے بعض کو قوت بعض کی، یعنی کوئی ملک کوئی گروہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، تو اسی وجہ سے کسی کمزور پر عذاب آ رہا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ ہمیں دیکھو کس طرح پھیر پھیر کر آیاتیں بتاتا ہے کہ تاکہ ہم سمجھیں۔ تو ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو آج محمد امتیہ کا بھی یہی حال ہے کہ آپس میں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کا یہ پہلے ہی ہمیں وارننگ دی گئی تھی۔ تو یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختلاف واقع ہوگا، اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ کو محفوظ نہ رکھ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تو یہ سورۃ فاطر کی 43 آیت ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ تم نے جو قرآن میں جو میں نے لکھا، کبھی تم اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گی۔ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ تم گروہوں میں بٹو گے، تمہارے اندر یہ اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی، طاقتور کمزور پر مسلط ہوگا، تو یہ ہوگا، اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔